وبشر، اور خوشخبری دے دو. بشر بے شین رے. اصل میں بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو. بشر انسان کو اس کی کھال کی وجہ سے کہتے ہیں، اسکن کی وجہ سے. اسے چہرہ بشرا نہیں کہتے ہیں اردو میں بھی. اور آدم کو بھی آدم اسی لیے کہتے ہیں کہ ادم کھال کو کہتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو اسکن ہے وہ باقی سارے جانوروں سے مختلف ہے. تو بشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دے دو. تو خوشخبری پا کر انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پہ آتی ہے نا، اس کے اسکن پہ اس کا اثر ہوتا ہے نا. خوشی کا اثر دل کے بعد سب سے زیادہ کہاں پر ہوتا ہے؟ چہرے پر اور اسکن پر انسان کے. ٹھیک ہے، تو بشر خوشخبری دے دو، خوشی کی بات سنا دو. الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے. عملو کا روٹ کیا ہے؟ عین میم لام. الصالحات کا روٹ کیا ہے؟ صاد لام ہا. ٹھیک ہے جناب، اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ پیچھے آپ نے پڑھا ہو. مصلحون. ان لہم بے شک ان کے لیے، جنات باغات ہیں، جنت کی جمع. اچھا، جنت کا لفظ جو ہے نا یہ اسی روٹ سے ہے، جیم نون نون، جس سے جن ہے. ٹھیک، جن کا لفظ بھی اسی سے ہے. جن کس کو کہتے ہیں؟ یہ جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ نظر نہیں آتا. جن کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے حواس سے پوشیدہ ہو، جو ہمیں نظر نہ آئے. تو جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جس کا سایہ اتنا گھنا ہو کہ جس کی وجہ سے زمین نظر ہی نہ آئے. افریقہ کے جنگلات بعض آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ جس سے سورج کی روشنی زمین تک جاتی نہیں. تو جنت بھی ایسے ہی گھنے قسم کے درختوں پر مبنی ہے کہ جس کی زمین ڈھکی ہوئی ہے، یعنی اوپر سے آپ دیکھیں تو پورے کا پورا لش گرین، بہت ہی خوبصورت نظارہ. تو ایک باغ نہیں، کئی باغ ہیں. تجری جاری ہیں. تجری کا روٹ ہے جیم رے. یہ جاری ہیں، بہتی ہیں. اصل میں تیزی سے چلنے کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے چلنا اور ایک ہوتا ہے تیز چلنا. بھاگنا جیسے ہوتا ہے نا، جرا بھاگنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو تجری یعنی تیز چلتا ہے، یعنی تیز تیز چلتا ہے ان کا پانی، ہے جو بھی اس کے اندر ہے. من تحتہا ان کے نیچے سے. من کا مطلب سے، تحت کہتے ہیں انڈر، نیچے. من تحتہا ان کے نیچے. یہ جو من تحت ہوتا ہے نا، کسی کے انڈر ہونا، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. فلاں شخص آپ کے انڈر ہے، اس کا کیا مطلب؟ ماتحت. ماتحت بھی تو کہتے ہیں نا. وہ کیوں کہتے ہیں ماتحت؟ انڈر ہے. اچھا، جو انڈر ہوتا ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بات ماننی پڑتی. کس کی؟ جس کے وہ انڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل جنت کی مرضی کے تحت ہوں گی. من تحتہا، ان کی ملکیت میں ہوں گی، ان کے انڈر ہوں گی. کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یفجرونہا تفجیرا، جدھر جی چاہے گا ان کا اس کو ادھر نکال لے جائیں گے. دنیا کی نہریں تو جس روٹ پہ جا رہی ہیں آپ ان کا روٹ نہیں چینج کر سکتے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں موڑ سکتے، بہت ایفرٹ لگتی ہے اس میں. لیکن جنت کی نہریں ماتحت ہیں، آپ کے انڈر ہیں، جدھر چاہیں آپ ان کو موڑ لیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ نیچے ہیں، یعنی ویسے بھی فزیکلی بھی نیچے کو بہ رہی. کبھی آپ نیاگرا فالز گئے ہوں اور اوپر اونچے ہوٹل سے آپ نے اس کے نیچے فالز کو دیکھا ہو. ایک تو ہے نا کہ فالز اوپر اور آپ نیچے، وہ اور نظارہ ہے. اور ایک آپ اوپر ہو اور فال نیچے ہو. اس سین کو یاد کیجئے اگر کبھی آپ نے اتنا وقت نکالا ہو کہ وہاں جا کر تھوڑا قدرت کا نظارہ دیکھیں. اور اگر اس آیت کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو ایک ٹرپ لگانا پڑے گا اور من تحتہا کو ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. من تحتہا کا کیا مطلب ہے؟ تو من تحتہا
ان کا نیچے بہنا اور نیچے جاری ہونا. اچھا، اسی طرح ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے محل میں آئی تھی تو انہوں نے کیا کیا، اپنا کپڑا اٹھا لیا، کیونکہ شیشے کے فرش کے نیچے پانی بہ رہا تھا. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میں پانی میں جا رہی ہوں، تو کپڑا اٹھا لیا. تحتہا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ وہ جدھر چاہیں نکال لیں، جہاں چاہیں لے جائیں، تو اس میں یہ کہ اس کے اوپر چل بھی رہے ہوں گے اور نیچے سے پانی کا نظارہ بھی ہو رہا ہوگا، یعنی یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اور اصل تو جنت کی حقیقت کیا ہے دیکھا ہی نہیں کسی نے، کوئی کیا بیان کرے گا اس کا. صرف جو بتایا گیا ہے یا جو انسان امیجن کر سکتا ہے اسی طرح اس کو لے کے چلتا ہے. لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر ایک معنی کا دریا چھپا ہوا ہے. اس کے اندر جتنا بھی آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں تو من تحتها الانہار، ان کے نیچے ہیں نہریں. انہار کا روٹ جو ہے وہ نون ہے رے ہے، نہر. نہر کا لفظ عربی میں دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بالکل چھوٹی چھوٹی کو نالیاں نہیں مراد یہاں، بلکہ وسیع پیمانے پر. اور تھوڑا سا یہاں یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ جنت کی نہریں جو قرآن میں بیان ہوئی وہ 4 قسم کی ہوئی ہیں. ایک تو پانی کی نہریں، اور پانی ایسا کہ جس کا رنگ ذائقہ وغیرہ خراب نہ ہو. مما ان غیر آسن. دوسری شہد کی نہریں، من عسل مصفا، صاف شفاف شہد کی نہر. اور پھر وہ چلتا شہد، چلتا جائے، سٹل ساکن نہیں، کسی ایک جگہ پہ ڈرم بھر کے نہیں رکھا ہوا بلکہ فلوئنگ. تیسری قسم کی نہر من لبن، دودھ کی نہریں. اب کلرز بھی آپ دیکھیں، پانی کی نہر، شہد، اور شہد کے تو کئی رنگ ہوتے ہیں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، اور پھر شراب کی نہریں بھی. نہر من خمر، شراب کی نہریں. لذت للشاربین، جن میں پینے والوں کے لیے بہت ہی لذت ہے اور ٹیسٹ ہے، اور اس میں پی کے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی طبیعت خراب ہوگی، نہ ہی کوئی نشہ آئے گا کسی کو. تو یہ 4 قسم کی نہروں کا ذکر ہے قرآن میں. تو تجری من تحتها الانہار، یہ ساری ان کی اپنی ملکیت میں ہوگی، جتنا جس سے جیسے چاہیں جب چاہیں پئیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو جاری چیز ہوتی ہے نا اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہتا پانی ہوتا ہے نا اس کے کئی رنگ بھی ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تجری، یعنی کہ صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ نہریں ہوگی ان کے لیے، بلکہ کیا ہوگا، تجری، چلتی نہریں، ان کی ملکیت میں نہریں. اور پھر ان کے کئی رنگ. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لہریں اٹھتی ہیں چلتے پانی کی، ان کے اندر خود ایک حسن ہوتا ہے. کبھی آپ چلتے پانی کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو آپ وہاں سے ہٹنا نہ چاہیں گے، یعنی اس کا اپنا ہی ایک لطف ہے. کبھی کوئی گرتا پانی یا بہتا پانی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے، مگر آپ دیکھتے ہی جاتے ہیں، دیکھتے ہی جاتے ہیں. اس کے اپنے اندر ایک اٹریکشن بھی ہے، ایک خوبصورتی بھی ہے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا، کلما جب کبھی، رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے، یعنی کھانے کو کچھ دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقن کوئی رزق. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہو کہ کبھی جیسے ڈائٹ کرتے ہیں صرف فروٹس کھاتے ہیں تو پیٹ نہیں بھرتا. تو اب یہ ثمرۃ سے مراد صرف فروٹس نہیں ہے، یاد رکھیے تمام چیزیں ہیں. اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو فروٹس کی بھی کئی قسمیں اور کئی رنگ اور پھر کئی ذائقے ان کے. اور اگر آپ کلر کو ہی دیکھیں اور ٹیکسچر کو دیکھیں، اور کوئی ڈرائی ہے تو کوئی جی کسی کے اندر جوس ہے اور لکوڈ ہے، اور کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کسی کے اندر کوئی خوشبو ہے، کچھ ذائقہ ہے. تو یہاں پر کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، بطور رزق جب ان کو کوئی بھی چیز دی جائے گی تو قالو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ایسی چیزیں تو ہمیں اس سے پہلے بھی ملی تھی.
وہ اتو، اور وہ دیے جائیں گے. اب یہ جو ہے نا اتو، اس کا روٹ ہے الف تے یہ. عطایاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو بے ساتھ لگ گیا تو لانا، اور وہ لائے جائیں گے نہیں دیے جائیں گے مراد ہے. متشابہہ، متشابہ شین بے ہے، ملتے جلتے، شب اور شب اور شبیہ اسی سے ہے. شین بے ہے یعنی ان کے رنگ یا شکل یا ان کے اندر ایک ریزمبلنس ہوگی. متشابہہ یعنی ان کے اندر ریزمبلنس ہوگی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن، ازواج زوج کی جمع ہے. زوج جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم مثل چیز کے. اسپاؤس یا پارٹنر کا معنی بھی ہوتا ہے اس کا، پارٹنر یا اسپاؤس. نر ہو یا مادہ ہو، یعنی میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارے اردو میں تو زوجہ استعمال ہوتا ہے نا عورت کے لیے، لیکن عربی میں عورت کے لیے بھی زوج ہے اور مرد کے لیے بھی زوج ہے، اسپاؤس کے معنوں میں. ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے، یعنی بیویاں مراد ہیں یہاں. مطہرۃن، پاکیزہ. مطہر جو ہے طہرے، طہر سے طہارت اسی سے لفظ نکلا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت. ظاہری سے مراد کیا کہ انسان کے جسم میں جتنی بھی غلاظتیں ہیں، اس کی ناک یا آنکھ یا کان یا منہ سے یا جسم کے باقی حصوں سے یا ایک ایک مسام سے جو پسینہ وغیرہ نکلتا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں انسان کتنا بھی صاف رہنے کی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں سے اس کی غلاظت سر سے پاؤں تک نکلتی ہی رہتی. لیکن جنت میں انسان کو ان ساری مصیبتوں سے نجات ہو جائے گی. تو یہ ظاہری نجاستیں، ان سے بھی صاف ہوگا انسان. اور باطنی نجاستیں جیسے بد اخلاقی یا عیب یا خیانت یا دھوکہ یا فریب، کیونکہ منافق تو وہاں جائیں گے نہیں، تو اس لیے ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے جو ان غلاظتوں سے اور ان منافقتوں سے پاک ہوں گے، یعنی صاف ہوں گے، اندر باہر سے صاف ہوں گے. مطہرہ. اب وہ پھل تو اپنی جگہ، نہریں تو اپنی جگہ، باغ تو اپنی جگہ، لیکن جو انسان ہوں گے ان باغوں میں وہ بھی پاک صاف ہوں گے. اسی لیے مومنوں پر دنیا میں آزمائشیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں جو ان کو وہ رگڑا دیے رکھتی ہیں، اور وہ اس چکی میں پس پس کے یا اس بھٹی میں تپ تپ کے. یعنی دنیا میں کتنی آزمائشیں ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. ہر لمحے کہیں نہ کہیں سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو انسان ایسے میں صبر کر کے چلتا رہتا ہے اور ناگواریوں کو پیتا رہتا ہے. تو پھر وہ جنت میں جب پہنچے گا، اس بھٹی سے نکل کے اس باغ میں جب جائے گا صحیح سج بن کے، پھر ہمیشہ کے لیے خوشی اس کو ملے گی. وہم، اور وہ فیہا اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے. آخری لفظ جو ہے یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک مہر. سب کچھ ملے گا لیکن ہمیشہ کے لیے ہوگا، فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور. خیل آمدال روٹ اس کا، ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. کوئی وہاں سے ان کو نکال نہیں سکے گا، کوئی ان کی چیز خراب نہیں ہوگی، نہ وہ خود بوڑھے ہوں گے، نہ ان کی چیزیں پرانی ہوں گی، نہ کوئی چیز آؤٹ آف فیشن ہوگی، اور نہ ہی انہیں بوریت ہوگی، اور حقیقی معنوں میں خوشیوں کو انجوائے کر سکیں گے. کیونکہ دنیا میں اگر سب کچھ بھی انسان کو مل جائے تو انسان کا اپنا ہی نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب سے بڑا فرق ہے جنت اور دنیا کا. ہم جس جنت کو پانا چاہیے، اس کے لیے جو محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے تو ہمیں وقت نہیں ہے، نہ ہم اس کی فکر کرتے ہیں. اور جس چیز کو ہمارے ہاتھوں سے جلدی چلے جانا ہے، ساری اپنی انرجیز اسی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اس کو بنانے کے لیے دن رات غم کھائے ہوئے ہیں. پرائرٹیز بدل گئی ہیں نا ہماری. وہ اعلیٰ چیز نظروں میں ہے نہیں، اس لیے حقیر پہ ہی راضی ہو گئے. وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. اب یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جنہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ اس کے بعد
اس کو پھر پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق اپنے عمل بدلے، ان سب کے لیے خوشخبری ہے. ان لہم جنات، کہ ان کے لیے کئی قسم کے باغات ہیں، بہت سے باغ ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے کئی طرح کی نہریں بہتی ہیں، کوئی پانی کی ہے اور کوئی شہد کی ہے اور کوئی دودھ کی ہے اور کوئی شراب کی ہے. نہ ماننے والوں کا انجام بھی بتا دیا گیا اور ماننے والوں کا بھی بتا دیا گیا. نہ ماننے والوں میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور ماننے والوں میں ایمان کے ساتھ عمل والے آتے ہیں. یہ فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے جو عمل کریں اچھے، کہ ان کے لیے پھر بہترین باغ ہیں، ان میں ان کے گھر ہیں، نہریں ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب کبھی وہ ان باغوں میں کسی قسم کا رزق، پھل بطور رزق دیے جائیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، اسی طرح کی چیزیں تو پہلے ہم کھایا کرتے تھے، ایسے ہی چیزیں تو ہمیں پہلے ملی تھی. یعنی جنت کی چیزیں دیکھ کر پہلا کمنٹ یا پہلا تاثر جو اہل جنت کا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ یہ تو جانی پہچانی چیزیں. آپ نے دیکھو گا کہ کوئی پھل جب آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کی ایک ریزرویشن ہوتی ہے یا ایک جھجک ہوتی ہے یا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، یا آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا چکھتے ہیں ڈر کے، اچھا یہ ٹھیک ہوگا، معلوم نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں کھا سکتا ہوں. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کوئی نئی چیز شروع کرانے میں کتنی مشکل ہوتی نا. یعنی جب وہ ایک فوڈ کے عادی ہو جاتے ہیں، کئی بچے اتنے سال دودھ نہیں چھوڑتے، کھانا ہی نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوتا، ان کو طبیعت ہی نہیں مانتی، وہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں کھانا. لیکن جن چیزوں سے وہ مانوس ہوتے ہیں، جو ان کو اچھی لگتی ہیں، وہ چاہے ایک آدھی ہو، انہیں پہ گزارا کرتے ہیں. تو یہ انسان کی ویکنس ہے اور انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی ایک طلب ہے کہ وہ اپنی مانوس، من پسند اور جانی بوجھی چیزیں کھانا چاہتا ہے. تو جو عادت ہو جاتی ہے یا جس چیز سے مانوس ہو جاتے، یوز ٹو جسے کہتے ہیں نا، یوز ٹو ہو گئے، اس کے بغیر لگتا ہے پیٹ بھی نہیں بھرا. تو اسی لیے جب وہ جنت کے پھل دیکھیں گے، اگرچہ وہ اپنے کوالٹی میں، اپنے مزے میں، اپنی ہر چیز میں بہت ہی بہترین ہوں گے، لیکن وہ دیکھنے میں ایسے لگیں گے کہ جیسے نون ہے، جانے بوجھے ہیں. اسی طرح کے ہی تو کھاتے رہے ہم. ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، اور ان کو اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے. یعنی دنیا کے پھلوں سے کس اعتبار سے ملتے جلتے ہوں گے؟ یوں لگتا ہے جیسے ظاہری اعتبار سے ہی کچھ نہ کچھ ریزمبلنس ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ صرف نام کی حد تک ہوگی یا شکل کی حد تک. جیسے قرآن پاک میں کئی پھلوں کے نام بھی آتے ہیں نا، کہ جنت میں کون کون سے پھل ہوں گے. مثلا انار کی بات ہے، انگور کی بات ہے، کھجور کی بات ہے، زیتون کی بات ہے، انجیر کی بات ہے، یا پھر بناناز کی یعنی کیلے کی بھی بات ہے، سدر مخدود و طلح ممدود، تو بیروں کی بات ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں نام بھی وہی ہیں، تو یہ ریزمبلنس کس میں ہوگی؟ ناموں میں تو ہے ہی، جیسے ابھی ہمیں بتایا گیا، یا پھر کسی حد تک شیپ میں ہوگی، لیکن اس کا ٹیسٹ اور اس کا جو آگے جو کچھ مزہ ہے اور جو اس کی خوشبو ہے اور جو اس کا فائدہ ہے، وہ تو ظاہر ہے. پھر جنت اور دنیا کا جو فرق ہے وہ ہے ہی. یعنی یہ نہیں کہ دیکھ کے انسان کہے گا اچھا پھر وہی، یہ نہیں کہیں گے، یعنی اس سینس میں اچھا پھر وہی نہیں، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، اور ان کو مانوس کرنے کے لیے ملتی جلتی چیزیں ہی دی جائیں گی. ورنہ جنت تو وہ جگہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. بخاری کی روایت ہے کہ جنت ایسی جگہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان نے اس کا گمان نہیں کیا. تو متشابہہ کا بھی اپنا ہی ایک لطف ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ. اور صرف بیوی ہی مراد نہیں، بیویوں کے لیے شوہر کی بات بھی اسی جملے کے اندر ہے، کیونکہ ازواج کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. تو کلام کی مناسبت سے اللہ زینہ کی چونکہ بات ہو رہی تھی، آمنو عامل مذکر کی صیغے ہیں، لہم کی، تو پھر اسی سیکوینس میں آگے آ کر کس کی بات ہو گئی؟ ازواج کی بات ہوئی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ. ورنہ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں آتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. کیا معنی اس کا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے ساتھ وعدہ کر لیا. کیا؟ انی لا اضیع، بے شک میں نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، کسی عمل کرنے والے کا عمل، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہی تو ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان مرد اور عورت دونوں کے بغیر تو وجود میں نہیں آتا. ایکسیپشنل صورتیں تو ایکسیپشنل ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن ہر عورت یا ہر مرد میں عورت اور مرد دونوں کا ہی باہم حصہ شامل ہے. تو یہاں پر بھی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جسمانی اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے نہیں، ظاہر و باطن کی پاکیزگی، اخلاق اور کردار کی پاکیزگی، یعنی کسی کو پھر کسی سے کوئی شکایت نہ ہوگی. اور وہ سارے فیکٹرز جو باہم شوہر اور بیوی کے درمیان کھچاوٹ اور نفرت اور ایک دوسرے سے ناراضگی اور دوری کا سبب بنتے ہیں، وہ ختم کر دیے جائیں گے. مطہرتن کی بات کر کے ان سارے اسباب کو دور کرنے کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے عموماً دنیا میں ایک دوسرے سے کھچاؤ ہو جاتا ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان کھچاؤ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا اسباب ہوتے ہیں اس کے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس میں بعض اوقات تو جسمانی گندگی بھی ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ اپنے جسمانی طہارت کا، صفائی کا اور اپنے زیب و زینت کا خیال نہیں رکھتے. اس سے دونوں کے درمیان ایک کیا پیدا ہو جاتی؟ کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. اور اس میں خصوصاً عورتوں کا رول زیادہ ہے کہ عورتوں کو اس اعتبار سے اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مرد کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ ہوں، نہ کہ نفرت کا. دوسری کون سی ریزن یا کون سا فیکٹر ہوتا ہے جس سے آپس میں کھچاؤ آتا ہے تعلقات میں؟ اخلاق. اگر اخلاق اچھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ باہم ایک دوسرے سے موافقت ہوتی ہے. اخلاق خراب ہو، غیظ، غضب، غصہ، اور بعض اوقات کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، خام خواہ شیطان کی ڈالی ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو وسوسے کیا ہے؟ شیطان کی نجاست. تو جنت میں ہر چیز سے پاک ہوں گے، ظاہری میل کچیل سے بھی، باطنی طور پر بھی، برے خیالات سے اور بے وفائی سے، اور اس کے علاوہ وسوسوں سے، مس انڈرسٹینڈنگ سے. ہر وہ چیز جو تعلقات کو خراب کرنے کا باعث ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، وہ ساری رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، صرف ازواج نہیں کہا گیا بلکہ ازواج مطہرہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت کی عورتوں کے بارے میں ایک حدیث ہے مشکات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے، صرف دیکھے زمین پہ، تو ساری دنیا روشن ہو جائے. اتنا حسن ملے گا عورتوں کو، ساری زمین روشن ہو جائے، اور زمین اور آسمان کے درمیان کا سارا حصہ خوشبو سے معطر ہو جائے. اتنی زبردست خوشبو ان کو دی جائے گی. ایسے چہرے ہوں گے کہ جو سورج سے زیادہ چمکدار، پوری زمین کو چمکا دیں. ایسی خوشبو کہ جو پوری زمین کو اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اس سب کو خوشبو سے بھر دے.
اور اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے، یعنی جنت کی عورت کا لباس دوپٹہ، صرف دوپٹہ، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جو دنیا میں دوپٹہ نہیں لیتا اس کو وہاں رکھنے کی تو عادت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اب ہم ٹوپی بھی کافی سمجھتے ہیں، دوپٹہ اڑتا ہی جا رہا ہے۔ بہرحال تو اس کی جو اوڑھنی ہے، خمار، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں شادی ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کام لوگ دوپٹوں پہ کرواتے ہیں، کیونکہ وہ اوڑھنی اور اوڑھ کر وہ زیادہ خوبصورتی، تو اسی لیے یہاں بھی دوپٹے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس کے اوپر والا لباس ہے وہ بھی اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اور اب سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ پھر اچھا وہ کون سی عورتیں ہوں گی، وہ حوریں ہوں گی کہ وہ عورت؟ جنت کی عورت کہا گیا ہے، اتنا ہی معنی کافی ہے، وہ جو بھی ہوگی لیکن جنت کی عورت۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ دنیا میں جو عورتیں ہیں اور جو نیک عمل کر کے وہاں پر جائیں گی، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی حور سے، وہ تو سب سے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اب اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ پھر اچھا وہ وہی شوہر ہوں گے جو یہاں ہیں یا وہی بیویاں ہوں گی جو یہاں ہیں، یا وہ کوئی اور وہاں ملیں گی، یا پھر عورت اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر وہ بیچاری کیا کرے گی، شادی سے پہلے ہی کوئی مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہاں شادی ہو جائے گی، کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی بیویاں دوزخ میں چلی جائیں گی، اور کئی ایسے عورتیں ہوں گی جن کے شوہر چلے جائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں نئے سرے سے جوڑے بن جائیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ عموماً لوگ پھر حوروں کے مسئلے پہ آ جاتے ہیں اور اس پہ بحثیں کرنے لگتے ہیں۔ بات یہ کہ جنت ہے ہی ایک خوشی کی اور ایک سکون کی جگہ، وہاں اللہ تعالیٰ دل بھی ایسے انسانوں کے بنا دیں گے کہ نہ اس میں کوئی حسد ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی غم ہوگا، نہ غصہ ہوگا کسی پر، نہ جیلسیز ہوگی، کیونکہ مطہرہ ہے نا۔ ابھی جو ہم نے پڑھا مطہرہ، پاکیزہ، تو یہ دلوں کی پاکیزگی بھی ہے، خیالات کی پاکیزگی بھی ہے۔ وہ جو جلن کڑن گٹن جو دنیا میں ہے وہ وہاں نہیں ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ دنیا میں تو ایک عورت بیچاری بیاہ کے جاتی ہے، جتنی مرضی اچھی دلہن بن کے جائے، جو کچھ، پھر آگے قسمت بستی ہے یا نہیں بستی۔ لیکن جنت میں کوئی کسی کو گھر سے نہیں نکال سکے گا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے کی دھمکی نہیں دے گا، یا نکالنے کی، یا طلاق دینے کی، یا جنت کی عورتیں ہوں گی بھی اتنی بااخلاق کہ ان کو طلاق دی بھی کیوں جائے، لیکن ویسے بھی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے وہ گھر ملے گا۔ دنیا کے گھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کس دن ہم سے ہمارے گھر لے لیے جائیں، نو ون نوز۔ خصوصاً عورتوں کو بہت محبت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں سے، سامان سے، گھر سے، ایک ایک چیز جتنا چاہیں چمکائیں، جتنا چاہیں سجائیں، لیکن چھوڑنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ جتنی چاہیں توجہ دے دیں اس پر، تو اس لیے ضرورت ہی کی دیا کریں، اور باقی وقت آخرت کے گھر کو سنوارنے کے لیے۔ اب یہ جو خالدون کی بات ہے، بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں، اور اے جنتیوں اب موت نہیں۔ جو فریق جس حالت میں ہے اب اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ کہتے ہیں کہ اس جملے کو سن کر جنتی اتنے خوش ہوں گے، اگر خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے، اور اسی طرح جہنمی بھی اتنے غمگین ہوں گے کہ اس وقت اگر کوئی غم سے مر سکتا تو مر جاتے۔ اس کے بعد ہمیشگی، جو مل گیا ہمیشہ کے لیے مل گیا۔ ہم فیہا خالدون، یہ ہے اصل قیمت جنت کی۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کس چیز کو لائیں گے؟ کس چیز کو؟ کون سی چیز پرماننٹ ہے ہمارے پاس؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کون سی چیز اس قابل ہے کہ اس کی خاطر اپنی آخرت برباد کی جائے؟ کون سی چیز؟ کوئی بھی نہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اب دیکھیں کہ عموماً انسان کا کیا دل چاہتا ہے
کہ اس کے پاس رہنے کو جگہ اچھی ہو، گھر ہو، گارڈن والا گھر ہو، گڈ پلیس، گڈ فوڈ، گڈ کمپنی، اچھی کمپنی ہو، ساتھی اچھا ہو. یہی تمنائیں ہوتی ہیں نا. اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہو، یہ رونقیں ختم نہ ہو، یہ جدائیاں نہ ہو. یہی چاہتا ہے نا انسان کہ جو ملا چھن نہ جائے. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. جوڑے بنتے ہیں، اکٹھے ہوتے، کتنی بھی محبت ہو، کتنی بھی باہم انڈرسٹینڈنگ ہو، ہمیشہ نہیں رہ سکتے. معلوم نہیں کون پہلے جائے گا کون بعد جائے گا، لیکن وہاں ان سارے غموں سے نجات ہو جائے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کوئی غم اور فکر اور پریشانی ہے ہی نہیں. نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ غم ہے، نہ خوف ہے. سکون ہی سکون. لہذا اس جنت کی قیمت بہت بڑی. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. سن لو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، بڑی مہنگی ہے وہ جنت. وہ مفت میں ہاتھ آنے والی چیز نہیں، اس کی قیمت دینی پڑے گی. اور اگر کوئی دینے کو تیار نہیں تو پانے کے لائق بھی نہیں. اعمال کی بیسس پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اعمال کے بدلے میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کی رحمت سے جائیں گے. ہاں، کوشش شرط ہے. جنت اللہ کی رحمت ہے، جنت انعام ہے اصل میں. تو پھر ابھی جو میں نے کہا کہ نہیں عمل کے بدلے میں نہیں ملے گی، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، عمل کی اس سینس میں ضرورت ہے کہ انسان کی کوشش دیکھی جائے گی اور اس کوشش کو سامنے رکھ کر اس کو انعام دیا جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ ہم اپنے عمل کے بدلے خرید سکتے ہیں جنت، کہ یار ہمارا کو حق ہو جائے اللہ پر کہ ہم اتنے عمل کر کے لائیں، لہٰذا ہم پوری زندگی کے ابد الدہر بھی اگر ہم ہمیشہ ہمیشہ کچھ کریں نا، پوری زندگی بھی سجدے میں پڑے تو اللہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا. تو اس لیے اس کی قیمت تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن انعام کے طور پر ملے گی ان کو جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اسی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ان کا بچہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا جنت میں بھی ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی؟ نہیں، جنت میں نماز تو نہیں پڑھنی پڑے گی، لیکن ذکر خود بخود زبان سے جاری ہوگا، ایسے جیسے ہمارا سانس خود بخود جاری ہوتا ہے. جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے اس وقت آپ سب سانس لے رہے ہیں، کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے؟ نہیں. تو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نماز تو نہیں پڑھنی پڑے گی، لیکن ذکر سب جنتی کریں گے، اور وہ ذکر سانس کی طرح خود بخود انسان کے اندر سے نکل رہا ہوگا، اور اس کے لیے بھی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. اب دیکھیں کہ کوئی ایسی محفل یا کوئی ایسا مقام جہاں پاکیزہ خیالات، پاکیزہ کردار، پاکیزہ اخلاق لوگ رہتے ہوں، تو آپ دیکھیں وہ جگہ دنیا میں بھی آپ کو جنت لگے گی. تو جنت میں جانے سے پہلے انسان اس دنیا میں بھی ایک طرح سے جنت کا ایکسپیرینس کرتا ہے اگر وہ اس پاکیزگی کی طرف توجہ کرے. اور قد افلح من تزکا،